اچھا رضا اللہ صاحب، یہ جو بل ہے جس کو ٹرانسجنڈر بل کے نام سے کہا جا رہا ہے، اس کے نام پر پہلے سب سے ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چیز رکھ لوں کہ دو چیزیں، ایک ہے سیکس اور ایک ہے جینڈر. سیکس تو ایک بایولوجیکل اینٹی ہے. مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ جو میل ہے کہ فیمیل ہے. فرض کریں اگر اس کا پتہ نہیں لگ رہا، کوئی ایمبیگوٹی ہے، تو پھر اس کے پیچھے ہارمونل لیول پر اس کے کروموسومل لیول تک بھی جا کر دیکھا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ فزیکل گراؤنڈز پر، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میٹیریلسٹک گراؤنڈز پر اور فیکٹس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے سیکس. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کیٹیگری میں وہ چیز فال نہیں کرتی. اس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں انٹرسیکس. یہ ایک بڑی ٹرم ہے. اس انٹرسیکس کی ٹرم کے اندر بھی دو پھر جسے کہتے ہیں نا وہ پارٹیشنز ہیں. ایک ہے انٹرسیکس میل، ایک ہے انٹرسیکس فیمیل. مطلب یہ کہ ہے تو وہ انٹرسیکس، مکمل میل تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو علامات ہیں وہ زیادہ مردانہ پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح ہے تو انٹرسیکس، لیکن اس کے اندر جو علامات ہیں وہ زیادہ مونس کی پائی جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرسیکس کا یہ ڈیفائن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تمام جسے کہتے ہیں انویسٹیگیشنز کے باوجود کہ وہ انٹرسیکس میل ہے یا انٹرسیکس فیمیل ہے. اب اس کے لیے اصطلاح میں آپ کے سامنے انٹرسیکس ہی رکھ رہا ہوں. تو یہ تو ہو گیا بایولوجیکل اینٹیٹی کے حوالے سے. جو جینڈر جو آج ایک نیا ایک فنومنا سامنے آ رہا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ جینڈر ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے. یعنی کہ ایک شخص خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور اس کا اظہار کیسے کرتا ہے اور معاشرے سے کیا توقع کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسا پرسیو کرے. تو اس حوالے سے جینڈر جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ چیز کے طور پر کیٹیگرائز کر کے تو یہاں ایک بحث کھڑی کی جاتی ہے. اور اب میں جو ٹرانسجینڈر کا لفظ کہہ رہا ہوں، اصل میں دو اصطلاحات ہیں، ایک سس جینڈر اور ایک ٹرانسجینڈر. سس جینڈر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا سیکس اور جینڈر سیم ہے، جس طرح عام طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم سیکس وائز بھی میل ہیں اور جینڈر وائز بھی میل ہیں. سوسائٹی کے لحاظ سے بھی ہم میل ہیں اور بایولوجیکلی اور فزیکلی بھی ہم میل ہیں. لیکن ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سیکس تو ڈفرینٹ تھا، لیکن اب وہ اپنا جینڈر ڈفرینٹ کہلوانا چاہ رہا ہے. یعنی کہ ہے تو وہ فزیکلی میل، لیکن وہ سوسائٹی کے سامنے اپنے آپ کو فیمیل پریزنٹ کرنا چاہتا ہے اور فیمیل منوانا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. تو آپ اس حوالے سے ذرا واضح کیجئے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے، مغربی جو کنسیپٹ ہے ویسٹرن، اس کے حوالے سے یہ کیا ٹرم ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور اس بل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر سیب. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو 24 مئی 2018 کو یہ قانون کی شکل میں ٹرانسجینڈرز کی پروٹیکشن کے نام پر ایک ایکٹ وہ پاکستان کے بہرحال قانون کا حصہ بن گیا، اور اس کے اندر زیادہ جو انفارمیشن ہمیں ہمارے سامنے آئی جب ہم اس کی تحریر کو بھی پڑھتے ہیں، تو قانون کے اندر واضح ہے کہ انہوں نے ایک ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال کیا. تو لاجیکلی پہلی بات تو یہی سامنے آتی ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لی جائے. جس طرح کہ آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا، دیکھیے ٹرانسجینڈر جو ہے، جو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے، ان کے مطابق ٹرانسجینڈر ایک بہت وسیع المانی ٹرم ہے، ٹرمینالوجی ہے، امبریلا ٹرم اس کو کہتے ہیں، جس کے مطابق کوئی بھی شخص وہ اپنی کسی بھی قسم کی جو مرضی کی شناخت، اس کو اظہار کرنے کا جو طریقہ، شناخت کو وہ جینڈر آئیڈینٹی کہتے ہیں، سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، یعنی کہ خود جو سمجھتا ہے اپنی مرضی سے اپنے ذہن کے مطابق جو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ، کیونکہ اگر ہم بائنری سیکس کو دیکھیں تو اس میں میل ہوں یا فیمیل ہوں، ویسے تو اور زیادہ ڈیٹیل میں بات آگے چلی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ٹی کی یہ بات ہوتی ہے ٹرانسجینڈر کی، تو وہ پورا ایک جو فینومینا اس وقت کھڑا ہوا ہے مغرب کی طرف سے اور مغربی معاشرے کی طرف سے، مغربی نظام کی طرف سے، LGBTQI+، اس کے اندر فٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے، اور وہ ٹی اس کا ٹرانسجینڈر ہی اصل میں ہوتا ہے. تو بہرحال میں ڈیفینیشن پہ اگر واپس آؤں تو اپنی مرضی کی شناخت یعنی جینڈر آئیڈینٹی، اور اس کا ایکسپریشن اور بیہیویئر. ایکسپریشن مینس پھر اس کا اظہار کرنا اور اس بات کو بھی انشور کروانا کہ دوسرے اس کو مانیں، اور پھر یہ کہ طرز عمل، اور ساتھ ساتھ اس کا میلان کی طرف بھی چلا جاتا ہے. سیکشل اورینٹیشن کی جب بات ہوتی ہے کہ کس طرف اس کا میلان ہے، یعنی مرد کا مرد کی طرف بھی ہو سکتا ہے، عورت کا عورت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو کیٹیگرائز نہیں کرتا کسی ایک میں یا دوسرے میں. جیسا کہ BBC نے کوئی آج سے 2 سال پہلے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ برطانیہ میں جو وہ وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہوگا کہ وہ سیکس ایجوکیشن کے نام سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ. تو ٹیچر آف سیکس ایجوکیشن وہ وہاں پہ آیا اور اس نے آ کے ذکر کیا کہ 100 مختلف قسم کے جینڈرز ہیں. اچھا. اور یہ اس وقت وہاں پہ ان کی آفیشیل یوں کہہ لیں کریکولم، آفیشیل ان کا جو پالیسی ہے اس کا حصہ بن چکا ہے. دیر آر مینی جینڈرز، مینی کائنڈز آف جینڈرز. اچھا آگے چلتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ان کی ایٹ دا ٹائم آف برتھ
عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اسائن کیا جاتا ہے بائی اے میڈیکل ڈاکٹر یا میل یا فیمیل, اور وہ کس بیسس پہ ہوتا ہے, وہ فزیکل ایگزامینیشن کی بیسس پہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے, انیٹومی کی ریئلٹی اس کے اوپر, جو اناٹومی بتا رہی ہے باڈی کی اس کے مطابق ریئلٹیز سامنے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بیسس پہ میل یا فیمیل کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اب ایسا پاسبل ہے اور یہ سامنے آتا ہے ہماری اسلامک جتنی بھی ہسٹوریکل تھاٹ اور جورسپروڈنس جسے کہتے ہیں فقہ اس کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس اس وقت ہمارے کلچر کا, معاشرے کا پوری ایک تاریخ ہے, ایک باڈی آف نالج ہے, اور مغرب میں بھی, کہ دیر از اے چانس کہ وہ سیکس جو ہے وہ ایک یا دو نہ ہو, یعنی یا نہ وہ میل ہو نہ وہ فیمیل ہو, بلکہ وہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ کنجینیٹل ایمبیگوٹی اس کے اندر ہو, یعنی کہ پیدائشی طور پر کنفیوژن ہے پیدائشی طور پہ آن دی بیسس آف فزیکل ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے آگے چلتے ہیں. جو اس کے اندر بات سامنے آتی ہے نا ٹرانسجینڈر میں, جو میں نے ڈیفینیشن ابھی پیش کی, آخری بات اس میں پھر یہ آتی ہے کہ وہ جو اس کو اسائن کی گئی تھی ایٹ دا ٹائم آف برتھ سیکس, میل کے طور پہ یا فیمیل کے طور پہ, وہ بعد میں جا کے یہ فیل کرنا شروع کر دے اپنی مرضی سے اور پھر ایکسپریس یا اظہار کرنے کی کوشش کرے, اس کے مطابق ہی اس کو پھر کہا جائے گا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا, بہت سارے نام اے سے لے کے زیڈ تک, وہ جتنی آپ کی الفابیٹ ہے یہ ساری استعمال کر لی ہوئی ہے انہوں نے, LGBTQI والوں نے, اور یہ کم پڑتی ہے اسی لیے پلس لگانا پڑتا ہے ان کو آخر میں. تو وہ دو ایسی چیزیں, دو ایسے کریکٹرسٹکس جن کو پھر مزید وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی کیا چیز ہے, کہ میری انر موسٹ سیلف آف پرسیپشن آف مائی سیلف, کہ میں خود اپنے آپ کو اپنے اندر سے کیا سمجھتا ہوں, میل کے طور پہ یا فیمیل کے طور پہ, اور پھر اس کا ایکسپریشن. ایک تو آئیڈینٹی ہو گئی نا, کہ میں خود کو میل سمجھ رہا ہوں, میں خود کو فیمیل سمجھ رہا ہوں, میں نے خود, یہ کسی میڈیکل بورڈ, کسی اناٹومیکل, کسی بایولوجیکل پروسیس کے ذریعے نہیں یہ دیکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ میں اس کی ایکسپریشن کس طرح کرتا ہوں. اچھا, جب یہ ایکسپریشن کی بات سامنے آتی ہے تو اس میں میرا وے آف لائف, میرا ہیئر سٹائل, میری وائس, کس طرح سے میں اپنے آپ کو بلوانا چاہوں گا, چوائس آف پرسنل پروناؤن, اب وہ اس حد تک ریڈیکولس بات ہو گئی ہوئی ہے, ہی اور شی تک نہیں رہی, اتنی ریڈیکولس بات ہو گئی ہے. جو چوائس آف پروناؤنز ہے اس میں 80 آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں, ہی, شی, دیم, زر, زر, اور اس طرح کی پوری لسٹ موجود ہے جو آپ کو, یہ جو ہے نا آپ کا ہائی کمیشن آن ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے, اس کے ذریعے آپ کے سامنے بات آتی ہے. اب دوبارہ بات لے کے آتے ہیں اس طرف جو جیسے آپ نے ذکر کیا. دیکھیے, ایک وہ ہے جو کہ ایک ٹریڈیشنل ویو ہے جسے سس جینڈر کہا جاتا ہے, سی کے ساتھ. سس جینڈر مینس جو اس کا فزیکل ریئلٹی آف سیکس ہے اور جو سیلف پرسیپشن ہے اس کے اوپر, یہ سیم ہے, ایک جیسے ہیں. اب ان کو ڈفرینس کیوں کیا جا رہا ہے, کیونکہ عام طور پہ یعنی تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مینکائنڈ, پچھلے 50-60 سال نکال دیں تو سیکس اور جینڈر جو تھے ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا. اچھا, ہوا یہ کہ جب سے یہ ہیومنزم, اور ہیومنزم کے بعد آپ نے دیکھا لبرلزم, اور لبرلزم کے آگے چلتے ہوئے جتنے بھی اس کے شیڈز آئے, فیمنزم کے دور کے اندر ہم داخل ہونا شروع ہوئے. تو فیمنزم کی تھرڈ ویو خاص طور پہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے 70s اور 80s کے دوران, وہاں جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر ایکسپریشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آئیں, اور کہا یہ گیا کہ سیکس مختلف چیز ہے, جینڈر مختلف چیز ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس بل کے اندر جو کہ 2018 میں پاس ہو چکا, یہ قانون بن چکا ہوا ہے, اس کے اندر ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں جو ٹرانسجینڈر مغرب کہتا ہے وہ اور انٹرسیکس دونوں کو مکس کر دیا گیا. ٹھیک ہے, مغرب میں یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں. ان کے نزدیک انٹرسیکس از دا آئی ان LGBTQI, ٹرانسجینڈر از دا ٹی ان LGBTQI. تو ایک پیورلی سیکس فزیکل مینیفیسٹیشن کی بیسس پر ہے, دوسرا پھر وہ ہے جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کی تھیوریز جو آنی شروع ہو گئی, ان دونوں کو مکس کر دیا گیا, ان دونوں میں اس کو مکس بھی کر دیا گیا, پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ فوکس زیادہ اس چیز پہ دے دیا گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جس کو انٹرسیکس چلیں کہہ دیا انہوں نے, کہ وہ جن کے اندر بائی برتھ کچھ ایسے ڈیفارمیٹی کہہ دیں, اس کو ڈیفیکٹ نہ کہیں, کہ وہ میل اور فیمیل کا مکسچر تھے کسی بھی صورت میں, چاہے وہ اس وقت ایٹ دا ٹائم آف برتھ پتہ لگ جائے, چاہے وہ بعد میں میڈیکل ایگزامینیشن کے ذریعے پتہ لگ جائے. لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ چیزیں بھی ڈال دی یقیناً, کیونکہ اس میں کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے نا, جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. کچھ تو بالکل کلیئر چیزیں نا, جس طرح میل ایز اے میل, فیمیل ایز اے فیمیل, چلیں وہ تو علیحدہ ہو گیا. لیکن دوسری چیزوں میں انہوں نے وہ بھی گھسیٹ دیں جو کہ ہم کہتے ہیں مغرب اپنا معاشرتی نظام, جس میں وہ ہمارا معاشرتی نظام, ہمارا خاندانی نظام جو ہماری مشرقی روایات اسلام کی بنیاد پر ہے, اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. وہ پھر کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مرد یا عورت کوئی بھی کسی بھی وقت
فیل اگر کرنا شروع کر دے, پرسیو کرنا شروع کر دے میری آئیڈینٹی جس سے مجھے کہا جاتا ہے اس سے مختلف ہے, تو میں اس کی بیسس پہ بھی اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہوں کہ میں میل نہیں فیمیل ہوں, فیمیل نہیں میل ہوں. آزادی جو ہے وہ اتنی ہے. یہ فریڈم کے نام پر آپ نے دیکھا کہ ویلنٹائنس ڈے اور اس کے بعد یہ عورت مارچ اور یہ ساری جو لبرل مافیا اور یہ موم بتی مافیا جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں, یہ ایک پورا کنسرٹڈ ایفرٹ ہے, کوشش کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو معاشرتی اور خاندانی نظام اور اسلام کے جو معاشرتی خاندانی نظام ہے اس کے اوپر زد لگائی جائے.